بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبع احسان الی یوم الدین، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ثم لأصلبنکم اجمعین قالوا انا الی ربنا منقلبون۔ سورۃ الاعراف میں اللہ رب العالمین نے 6 قوموں کا تذکرہ کیا، کہا کہ ان کے پاس نبی آئے، رسول آئے، انہیں طریقے سے سمجھائے، انہیں نصیحت کرے، کہا کہ صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ دوسروں کو شریک نہ کرو، لیکن قوم نے انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب یہ لوگ انکار کیے ہم نے انہیں طرح طرح کا عذاب دیا۔ قوم نوح پر اللہ رب العالمین نے بارش کو برسایا، زمین کھول دیا گیا اور زمین ابلنے لگی اور قوم غرق ہو گئی۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قوم عاد کا تذکرہ کیا، قوم سمود کا تذکرہ کیا۔ ان دونوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے قوم جس کو اللہ رب العالمین نے ایک زور کی چیخ سے ہلاک کر دیا۔ دوسری قوم جو قوم سمود تھی، اللہ رب العالمین کہتا ہے تیز و تند ہوا ان کے پاس آئی اور پوری کی پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ پھر اللہ رب العالمین قوم لوط کا تذکرہ کرتا ہے۔ قوم لوط وہ قوم تھی جو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہوئے اپنے خواہشوں کو، جنسی خواہشوں کو مردوں سے پورا کیا کرتی تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے پاس لوط علیہ السلام کو بھیجا۔ لوط علیہ السلام انہیں نصیحت کیے، وہ لوگ انکار کیے، تو اللہ رب العالمین نے انہیں ایسا عذاب دیا جو آنے والی قوم کے لیے عبرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو آسمان پر اٹھایا اور پھر لڑکا دیا، پھر ان کے اوپر اللہ رب العالمین نے پتھروں کی بارش کی۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے شعیب علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم مدین کے لوگ تھے۔ شعیب علیہ السلام ان کے پاس آئے، سمجھائے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور تمہارے اندر جو اخلاقی بیماری ہے، اخلاقی جو گناہ ہیں، جو ناپ تول میں تم کمی کرتے ہو، اس سے بچ جاؤ۔ قوم نے انکار کیا تو اللہ رب العالمین نے انہیں ایسا عذاب دیا کہ آسمان سے شعلے والی بارش ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کہا یہ باعث عبرت ہے تمہارے لیے کہ اگر ایسی اخلاقی بیماری تمہارے پاس ہوگی اور شرک ہوگا تو ایسے ہی تمہارے ساتھ انجام ہونے والا ہے۔ یہ تمام قوموں کے تذکرے کے بعد تفصیل کے ساتھ اللہ رب العالمین نے آخری قوم موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ سورہ اعراف میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے فرعون کے پاس بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے، اسے توحید کی دعوت دیے، انکار کیا تو اللہ کی نشانیاں بتائے۔ اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر اس نے جادو کہا، تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ جادوگروں کے ساتھ کرایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو کچھ تم لائے ہو زمین پہ پھینکو۔ طریقے سے جادو کیا گیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام ایک لاٹھی پھینکے، وہ اژدھا بنا اور تمام چیزوں کو کھا لیا۔ جادوگروں کا ایمان دیکھیے، جب ان کو یہ یقین ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، فوراً زبانوں سے الفاظ نکلے کہ ہم موسیٰ اور موسیٰ کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ فرعون کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ۔ وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹوں گا خلاف اور تمہیں سولی پر لٹکا دوں گا۔ اتنی بڑی سزا دینے کا جب اس نے یہ کہا تو فوراً ان لوگوں نے کہا جو کچھ کرنا ہے کر لے، ہم تو مرنے والے ہیں، مرنے کے بعد اللہ ہی کے پاس ہمیں لوٹنا ہے۔ اس نے ایسا کیا، وہ تمام کے تمام جادوگر ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں ان لوگوں نے قربانی دے دی۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بار سمجھاتے رہے فرعون کو، لیکن وہ مانا نہیں۔ ہر طریقے سے اللہ رب العالمین نے انہیں سمجھایا۔ کبھی اللہ تعالیٰ اس قوم پر عذاب بھیجا، طریقے کا عذاب آیا۔ بڑے عذاب سے پہلے اللہ رب العالمین کچھ عذاب ایسے دیتا ہے تاکہ قوم سنور جائے، سدھر جائے۔
جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے عذاب کے تعلق سے اللہ تعالیٰ اس سورہ میں کہتا ہے کہ ہم نے طوفان بھیجا، ٹڈیاں بھیجے، جوئیں بھیجے اور مینڈک بھیجے اور خون اس قوم میں بھیجا، لیکن یہ قوم تھی جو ان تمام عذاب کو دیکھنے کے بعد موسیٰ کے پاس آتی اور شرمندہ ہوتے ہوئے کہتی کہ اے موسیٰ دعا کیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام قوم کے تعلق سے دعا کرتے، یہ عذاب ہٹ جاتا، پھر جیسے عذاب ہٹ جاتا وہی رفتار بے ڈھنگی رہتی، پھر سے اللہ کا انکار کرتے تھے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم کو سمجھایا، جب یہ سمجھنے کے لیے تیار نہ تھے، فرعون حد سے زیادہ ظلم و ستم کر رہا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ ہمیں نکلنا ہے، اور وہ راتوں رات نکلتے ہیں۔ فرعون کی فوج پیچھا کرتی ہے، فرعون پیچھا کرتا ہے، حتیٰ کہ ایک سمندر کے پاس پہنچے۔ جب بنی اسرائیل نے سمندر کو دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم وہیں صحیح تھے، اچھے تھے۔ تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، میرے رب پر مجھے پورا بھروسہ ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ حکم دیتا ہے لاٹھی مارنے کا، جو لاٹھی تھی اللہ رب العالمین کا جو معجزہ تھا وہ سمندر کو کھول دیتی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل سمندر کو پار کرتی ہے، اور پھر فرعون پیچھا کرتے ہوئے اس سمندر کے بیچوں بیچ پہنچا۔ اللہ رب العالمین نے فرعون کو غرق کر دیا۔ جب وہ غرق ہو رہا تھا تو اپنی زبان سے کہا کہ اب میں موسیٰ اور موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے الآن قد عصیت، کہ اب ایمان لاتے ہو، اس سے پہلے تم نے نافرمانی پر نافرمانی کی۔ موت کو دیکھنے کے بعد، موت کے فرشتوں کو دیکھنے کے بعد کسی کا ایمان قبول نہیں ہوتا۔ تو فرعون نے کہا کہ موت کے فرشتوں کو دیکھنے کے بعد میں موسیٰ کے رب پر ایمان لے کر آیا، اللہ نے قبول نہیں کیا اس کے ایمان کو۔ پھر اللہ رب العالمین بنی اسرائیل کا تذکرہ کرتا ہے، فرعون ختم ہو گیا، بنی اسرائیل کو اللہ رب العالمین نے نجات دی، فرعون سے ظلم و ستم ختم ہو گیا۔ لیکن بنی اسرائیل بڑی شریر اور نافرمان قوم تھی، موسیٰ کو ستانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کے نظروں کے سامنے ہم نے اس ظالم کو ختم کیا۔ ہونا تو چاہیے تھا کہ اللہ پر پورا ایمان ان کا آنا چاہیے تھا، لیکن یہ قوم ایسی قوم تھی، کچھ آگے بڑھی، کچھ قوم کو دیکھی، کچھ لوگوں کو دیکھی جو کچھ چیزوں کی عبادت کر رہی ہے، تو ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے جس طریقے سے یہ اصنام کی، بتوں کی یہ قوم پوجا کر رہی ہے، آپ بھی اللہ کی طرح ہمیں جو ہے ایک بت بنا کر دیجئے تاکہ ہم پوجا کر سکیں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں فوراً انکم قوم تجہلون، تم کتنی جاہل قوم ہو، اللہ نے تمہارے نظروں کے سامنے فرعون کو غرق کیا اور پھر سے تم شرک کرنا چاہتے ہو۔ تو یہ قوم ایسی قوم تھی جو ہر طریقے سے شرک چاہتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے نشانیاں پیش کی، اور اللہ کی جانب سے جو کتاب انہیں دی گئی تھی تورات لا کر پیش کرتے ہیں، تو یہ قوم کہتی ہے کہ یہ کتاب اللہ کی نہیں ہے، یہ آپ اپنی جانب سے لا رہے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب اللہ رب العالمین نے دیا تھا اس کا بھی وہ انکار کرتی تھی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ قوم نے اپنے زیورات سے ایک بچڑے کو بنا لیا اور جسم بنا لیا اس کا، جو گائے جیسی آواز اس کے سے نکلتی تھی، اور شرک کر بیٹھے۔ موسیٰ علیہ السلام تورات لانے گئے اور یہاں قوم بچڑے کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ جب واپس آئے تو اپنے بھائی ہارون کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ کر جھنجھوڑنے لگے، کہنے لگے کہ آپ کی ذمہ داری میں نے یہ قوم دے کر گیا تھا، اور یہ قوم تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، شرک میں مبتلا ہو گئی۔ تو ہارون علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے، انہوں نے معذرت چاہی، کہا کہ میں نے انہیں لاکھ درجے سمجھایا، جتایا کہ شرک نہ کرو، لیکن یہ قوم ماننے کے لیے تیار نہ تھی، گمراہ قوم تھی۔ تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، قال رب اغفر لی ولی اخی، اے پروردگارہ مجھے معاف کر دے، میرے بھائی کو معاف کر دے، اور وہ شخص جو مومن بن کر آیا ہے اس پر تیری رحمتوں کو نازل فرمایا، تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ بہرحال یہ دعائیں کرنے کے بعد یہ قوم میں کچھ افراد ایسے تھے جو اچھے لوگ تھے، مومن تھے، ان لوگوں نے ان لوگوں کو سمجھایا جو شرک میں مبتلا ہو چکے تھے، نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں تم لوگ کیوں شرک کر رہے ہو،
لیکن یہ بنی اسرائیل کی قوم ایسی قوم تھی جو شرک میں اس قدر مبتلا ہو چکی تھی، اندھی ہو چکی تھی کہ ان لوگوں نے انکار کر دیا کہ ہم اسی کی پوجا کریں گے۔ آخر کار اس قوم پر اللہ کا عذاب آیا، اللہ رب العالمین نے ان کے چہروں کو بدل دیا، بندر جیسی شکل اللہ تعالیٰ نے دے دیا، اور ان پر ایسا عذاب آیا کہ وہ رہتی قیامت تک کے لیے باعث عبرت بن گئے۔ تو یہ بنی اسرائیل کی قوم تھی جو طرح طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو ستایا کرتی تھی۔ اللہ رب العالمین نے یہاں سورۃ الاعراف میں ان کا کچھ تذکرہ کیا، اور بھی کچھ سورے ہیں جو آنے والے ہیں انشاءاللہ، اس میں بھی اللہ رب العالمین اس قوم کے تعلق سے بڑی تفصیلات کے ساتھ بیان کرے گا۔ اس کے بعد ایک اہم بات، اس سورے میں جو بات بتائی گئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، وہ در حقیقت ہمیں بھی حکم دیا گیا۔ 6 باتیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا، اور وہ باتیں ہمارے لیے بھی ہے، اپنی زندگی کے لیے بھی ہے۔ سب سے پہلی بات اللہ رب العالمین کہتا ہے امر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ یہ 6 باتوں میں پہلا کام بھلائی کا حکم دینا، بھلائی کا حکم دینا۔ دوسری بات برائی سے روکنا، جہاں کہیں ہمیں بھلائی کا موقع ملے بھلائی کو عام کرنا، یہ بندے مومن کا کردار ہونا چاہیے۔ آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کر دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بھلائی کو عام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پہچان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شناخت اس بات سے ہوا کرتی تھی کہ آپ بھلائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے۔ آپ کی تسلی دیتے ہوئے حضرت خدیجہ نے جو الفاظ کہا جب پہلی وحی آئی تو اس میں یہی کہا کہ آپ کے اندر بہت ساری خوبیاں ہیں، کہ آپ جو لوگ قرض کا بوجھ اپنے اوپر رکھے ہوئے ہیں، آپ وہ قرض کا بوجھ اپنے اوپر لے لیتے ہیں، آپ یتیموں کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، بیواؤں کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں۔ ایسے بہت سارے خوبیاں گنانے لگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کردار ایسے تھے جو بھلائی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ دوسری صفت کہ اللہ رب العالمین یہ کہتا ہے کہ ہم برائی سے روکیں، برائیوں سے لوگوں کو روکیں۔ یقین مانیے میرے اور آپ کی یہ عادت بن چکی ہے کہ ہم نہ تو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ القرآن مجید کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر بھلائی کا حکم نہیں دیں گے، برائی سے نہیں روکیں گے تو اللہ تعالیٰ دوسری قوم کو لائے گا اس کام کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص برائی کو دیکھنے کے بعد برائی کو ختم کرنے کی کوشش نہ کرے تو ایک نہ ایک دن ایسا ہوگا کہ وہ برائیوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ کچھ لوگ کشتی میں سوار ہو رہے ہیں، قرآن اندازی ہوئی ان کے درمیان 2 فلور تھے، ایک گراؤنڈ فلور ایک فرسٹ فلور تھا۔ تو کچھ لوگوں کو فرسٹ فلور ملا، کچھ لوگوں کو گراؤنڈ فلور ملا۔ ہوا یوں کہ میٹھا پانی جو تھا وہ اوپر کے فلور پر تھا۔ یہ بار بار نیچے کے فلور کے لوگ اوپر کے فلور پر جا رہے ہیں، پانی کو استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ جو فرسٹ فلور کے لوگ تھے انہیں بہت غصہ آنے لگا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم تمہیں پانی نہیں دیں گے، نیچے کے لوگ اوپر نہیں آ سکتے ہیں۔ جب یہ ان لوگوں کے پاس پیاس کی شدت بڑھ گئی نیچے کے لوگوں کی تو ان لوگوں نے سوچا کیوں نہیں، ہمارے نیچے ہی پانی ہے۔ چنانچہ وہ سوراخ کرنا شروع کر دیے، کشتی میں سوراخ کرنا شروع کر دیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر اس وقت اوپر کے جو فرسٹ فلور کے لوگ ہیں ان کا ہاتھ روکیں گے نہیں، تھامیں گے نہیں، اور یہ نہیں کہیں گے کہ تم یہاں سے جتنا چاہے پانی لے سکتے ہو ہماری طرف سے، صبح میں آؤ، شام میں آؤ، جب چاہے جب آؤ، اور پانی تمہارے لیے ہمیشہ موجود رہے گا، تو اس وقت یہ بھلائی کا کام ہوگا۔ اگر وہ لوگ ان کو اسی حالت میں چھوڑ دیں گے دونوں کا نقصان ہوگا۔ تو یہی معاملہ ہے، ہم اپنے نظروں کے سامنے اگر برائی کو دیکھیں تو ایسی صورت میں ذمہ داری بنتی ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کا خاتمہ کرنے کی کوشش کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب تم میں سے کوئی برائی کو دیکھو تو اس کو روکنے کی کوشش کرو۔ اگر تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں، اتنی سکت نہیں کہ تم اپنے ہاتھوں سے، اپنی طاقت سے نہیں روک سکتے تو کم سے کم 2 الفاظ کہہ دو، بول دو کہ یہ برا کام ہے۔ اگر وہ بھی طاقت نہیں، کم سے کم اسے برا سمجھ جاؤ، برا سمجھو،
پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ دل میں جو سوچنا ہے یہ اضعف الایمان ہے، ایمان کا سب سے نیچا درجہ ہے۔ تو پتہ چلا برائی کو خاتمے کی فکر ہونی چاہیے۔ تو پہلا حکم بھلائی کا حکم دینا، دوسرا حکم شریعت یہ کہتی ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے امت مسلمہ کو کہ تم بھلائی کے ساتھ ساتھ برائی کے خاتمے کی فکر کرو، اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں چنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم روئے زمین کے سب سے اچھی قوم ہو کیونکہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ تیسری چیز اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کا کام طیبات، جو پاکیزہ چیزیں ہیں اس کو حلال کرنا، اور جو خبیث چیزیں ہیں اس کو حرام کرنا۔ دیکھیے آپ، اللہ رب العالمین نے بڑے اختصار کے ساتھ، بڑے چھوٹے انداز میں اللہ رب العالمین نے کہا کیا چیز حلال ہے کیا چیز حرام ہے۔ خود انسان سوچ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، جن چیزوں کو اللہ رب العالمین نے حلال کیا اس میں انسان کے فائدے ہی فائدے ہیں، جسمانی فائدہ ہے، اس کا صحت کا فائدہ ہے، اس کے ذہن کا فائدہ ہے، اس کا دل کا صاف رہنا ہے۔ اور جو چیزوں کو اللہ رب العالمین نے حرام کیا ہے وہ اللہ رب العالمین کہتا ہے وہ خبیث ہے، ناپسند ہے، جو تمہارے لیے نقصان دہ ہے، تمہارے جسم کو بھی فساد برپا کریں گے، تمہارے طریقے سے تمہیں بیماریاں مبتلا کریں گے۔ آپ غور کر دیکھیے اللہ رب العالمین نے اشیاء کو نہیں گنایا، چیزوں کو نہیں گنایا، صرف یہ کہہ دیا کہ آپ کا کام یہ ہے کہ جو چیزیں پاک ہے کہہ دو کہ وہ تمہارے لیے حلال ہے، جو چیزیں حرام ہیں تم اس میں دیکھو گے خباثت، تم دیکھو گے اس میں فساد، تم اس میں دیکھو گے گندگی۔ پھر اس کے بعد پانچواں حکم دیا گیا فتووں کا بوجھ نکالنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی قومیں تھیں، آپ دیکھیے اس وقت کے علماء، اس وقت کی ان قوموں کے علماء، جیسے بنی اسرائیل کے تعلق سے کہا گیا کہ ان کے علماء کچھ پیسوں کی خاطر دین کو بدل دیا کرتے تھے، آیتوں کو بدل دیا کرتے تھے، طریقے سے فتوے دیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس فتووں کو ختم کرنا ہے، اس فتووں کے بوجھ کو اتارنا آپ کا کام ہے۔ کئی چیزیں لوگوں میں رائج ہو چکی ہیں فتووں کے بنا پر، یہ بوجھ کو اتارنا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی دی کہ یہ امت کے ساتھ بھی ایسا ہونے والا ہے، ایسے لوگ فتویٰ دیں گے، خود گمراہ ہوں گے، دوسروں کو گمراہ کریں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا لے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم کو کیسے اٹھا لے گا اللہ تعالیٰ؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء کو اٹھا لے گا۔ جب علماء کو اٹھا لے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا امام بنا لیں گے، جاہلوں کو جب امام بنا لیں گے، جب انہیں کچھ علم نہیں ہوگا، چنانچہ وہ اپنی سوچ سمجھ سے ایسے فتوے دیں گے جس سے وہ خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو گمراہ کریں گے۔ اور یہی معاملہ آج ہم دیکھتے ہیں، قرآن و حدیث موجود ہونے کے باوجود کچھ پیٹ کے لیے، کچھ پیسوں کے لیے ممبروں پر کھڑے ہو کر ایسے فتوے دیتے ہیں، نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ احادیث سے ثابت ہے، نہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے ثابت ہے۔ تو یہ فتووں کے بوجھ کو ہٹانا میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے، امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ تیسری چیز، چھٹویں چیز کہا گیا رسم و رواج کو ختم کرنا۔ یہ تمام آیت میں بتائے گئے، یہ ایک آیت میں سورۃ الاعراف کی آیت میں اللہ رب العالمین بتاتا ہے رسم و رواج کو ختم کرنا۔ اللہ اکبر، ہمارا مزاج، ہماری طبیعت ایسی ہے جب دوسرے قوموں کو دیکھتے ہیں تو ہم ان کی مشابہت کرنے میں پیش ہو جاتے۔ ہم نے کسی کو دیکھا وہ برتھڈے بنا رہے ہیں تو ہم بھی اس میں شامل ہو گئے، ہم بھی کیک کاٹ رہے ہیں، اپنے بچوں کا بنا رہے ہیں، اپنے خود کا بنا رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا شادی سے پہلے طریقے سے قوم میں، دوسری قومیں میں رواج ہے، رسم و رواج ہے، ویسے ہی ہم نے اپنے رسم و رواج کو بنا لیا شادی سے پہلے۔ اسی طریقے سے کسی کی وفات پر، مرنے کے بعد طریقے سے رسم و رواج لوگوں میں پھیلے ہوئے، ہم نے وہ رسم و رواج کو عام کر دیا۔ تو یہ رسم و رواج کا ختم کرنا یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ یہ 6 احکام اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین بنی اسرائیل کے ایک اور شرارت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کہتا ہے یہ قوم ایسی قوم تھی جو اللہ رب العالمین نے انہیں کچھ حکم دیا تھا کہ ہفتے کا دن تمہارے لیے احترام کا دن ہے، عید کا دن ہے، اس دن تم شکار نہیں کرو گے، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو گے۔ یہ قوم ایسی قوم تھی جو ہیلا تلاش کی، انہوں نے دیکھا کہ جس چیز کا وہ شکار کرتے ہیں مچھلیوں کا، وہ ہفتے کے دن کنارے زیادہ آ رہی ہیں، تو ان لوگوں نے ہیلا تلاش کیا، گڑھے کھود کر رکھ دیے۔ ہفتے کے دن اس گڑھے میں جب مچھلیاں اترتے
تو وہ اتوار کے دن اس کا شکار کرتے. شریعت نے کہا یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے کہ ہفتے کے دن تمہیں چاہیے تھا کہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتے، لیکن تم نے ہیلے تلاش کیا. اللہ رب العالمین نے ان کی ایک نافرمانی کا تذکرہ سورۃ الاعراف میں بیان کیا. اس کے بعد اللہ رب العالمین عالم ارواح کے تعلق سے بیان کرتا ہے. غور کیجئے، ہم یہاں پیدا ہونے سے پہلے اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کے پشت سے پورے لوگوں کو، پوروں کی روحوں کو ایک جگہ جمع کیا جس کو کہتے ہیں عالم ارواح، جس میں اللہ رب العالمین نے ہم سب سے ایک اقرار لیا، پوچھا کہ الست بربکم، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے جواب دیا بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہے، ہم اس کا اقرار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب تم دنیا میں جاؤ گے اور تم اس وعدے کو بھلا دو گے تو میں نبیوں کو بھیجوں گا، رسولوں کو بھیجوں گا، پیغمبروں کو بھیجوں گا جو تمہارے پاس آئیں گے، اس وعدے کو یاد دلائیں گے. ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن ٹھہر کر تم یہ نہ کہو انا کننا عن ھذا غافلین، اے اللہ وہ جو وعدہ ہم کیے تھے اس سے غفلت میں تھے، ہمیں معلوم نہیں تھا، یہ نہ کہنا. اللہ رب العالمین نے یہ بات قرآن مجید میں بیان کر دیا. تو عالم ارواح میں ہم سب نے اللہ کا اقرار کیا اور وعدہ کر آئے ہیں کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ شریک نہیں کریں گے. ہمیں چاہیے کہ اس وعدے پر جمے رہیں. جہاں کہیں قرآن مجید کہتا ہے اوف العہدہ، کہ عہد کو پورا کرو، وعدے کو پورا کرو، اس میں سب سے اہم جو وعدہ ہے وہ اللہ سے کیا ہوا وعدہ ہے. ہم سب نے وعدہ کیا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کریں گے، پھر ہم کیسے شریک کر سکتے ہیں اللہ رب العالمین کے ساتھ؟ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین جہنمیوں کا تذکرہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے بہت سارے انسانوں میں اور جنوں میں اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو جہنم رسید کرے گا. وہ اس سبب ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل ہے لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھ ہے، آنکھیں ہیں، اس کے باوجود وہ دیکھنے کی ان کے اندر صلاحیت نہیں. حق معلوم ہو چکا ہے لیکن اندھے بن چکے ہیں. حق معلوم ہونے کے باوجود، آنکھیں رکھنے کے باوجود وہ اندھے ہیں. وَلَهُمْ آذَنٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان ہیں، اس کے باوجود وہ سننے کی ان کے اندر صلاحیت نہیں ہے. پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے جس کے دل ہونے کے باوجود، آنکھیں ہونے کے باوجود، کان ہونے کے باوجود جو بے حس بن چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اولئک کالانعام، یہ جانوروں سے بدتر ہیں. جانور ہیں، جانوروں سے بدتر ہے. بل ہم اول اولئک هم الغافلون، جانور تو بہتر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جانور سے یہ بدتر ہیں. جانور تو اپنی مالک کی سنتا ہے لیکن یہ ایسے لوگ ہیں جو جانور سے بدتر ہو چکے ہیں. تو پتہ چلا کہ اللہ نے دل دیا، دماغ دیا، آنکھیں دی، کان دیا. حق کی ہمیشہ انسان کو تلاش ہونا چاہیے، جستجو ہونا چاہیے، کوشش ہونا چاہیے. جب معلوم ہو گیا قرآن و حدیث میں یہ بات ہے تو ہم سر تسلیم خم کر دینا چاہیے. سمعنا و اطعنا، اللہ نے کہہ دیا، ہم اپنی زندگی میں اس بات کو لاتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں. اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اولئک کالانعام، یہ آنکھ ہیں، کان ہیں، دل ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، تو یہ ان سے بہتر تو جانور ہے. اللہ رب العالمین نے یہ بات سورۃ الاعراف میں بتائی ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین قیامت کے تعلق سے یہ کہتا ہے کہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی. آپ کہہ دو کہ یہ اس کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں ہے، یہ اللہ ہی اس کا وقت جانتا ہے. جب آئے گی تو زمین و آسمان پر سخت گزرے گی. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قیامت کے تعلق سے جب آئے گی تو اچانک آئے گی. قیامت کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں ہے، جب آئے گی تو اچانک آئے گی. پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے قل انما علمها عند اللہ، یاد رکھو اس کا علم سوائے اللہ کے کسی کے پاس نہیں ہے، بلکہ اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے ہیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین ایک اہم بات جو میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس کو ذہن و دماغ میں رکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا. دیکھیے آپ قرآن مجید میں کئی جگہ اللہ رب العالمین نے صاف واضح انداز میں بتا دیا کہ نبی کو غیب کا علم نہیں تھا.
اس کے باوجود ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ کچھ افراد ایسے ہیں، کچھ قوم ایسی ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ گروہ ایسے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں غیب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اتنی واضح آیت ہے، میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں۔ دیکھیے آپ، اللہ رب العالمین کہتا ہے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، اے نبی آپ کہہ دو کہ میں اپنے اوپر کسی نفع اور نقصان کی بادشاہت نہیں رکھتا، مجھے طاقت نہیں کہ میں اپنے آپ کو نقصان پہنچاؤں یا فائدہ پہنچاؤں، الا ما شاء اللہ، فائدہ اور نقصان پہنچانے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر میں غیب کا علم جانتا تو مجھے بہت سارے بھلائیاں میں اپنے آپ کو پہنچا دیتا۔ وَمَا مَسَّنِي السُّوءُ، اور مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو صرف بھلائیاں ہی بھلائیاں میری زندگی میں ہوتے، کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ جبکہ آپ نبی کی سیرت پڑھ کر دیکھیے، پوری تکلیف سے، مشقتوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گھیری ہوئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احد کا معاملہ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زخمی ہو چکا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خون سے لہو لہان ہو گئے۔ طائف کا منظر دیکھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف والوں نے کیا کیا نہیں کیا، پتھر مارے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خون سے لہو لہان کر دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں میں خون بھر گیا، اس قدر تکلیف دی گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر غیب کا علم ہوتا تو کبھی طائف نہ جاتے۔